الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الأربعة فأحدها أن يكون الكسر على طائفتين أو أكثر ولكن بين أعداد رؤوسهم مماثلة فالحكم فيها أن يضرب أحد الأعداد في أصل المسألة مثل 6 بنات و3 جدات و3 أعمام. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ایک طائفہ پر کسر آئے جی ایک تو پھر اس کے سہام اور ان کے رؤوس کے درمیان تداخل یا توافق ہو تو پھر وہ اس وفق میں کس کو رؤوس کے مسئلے میں حاصل ضرب سے تصحیح ہو جائے. ہر ایک کے حصے کو مضروب کے نکل آئے گا. آگے سمجھیں. اور اگر ان کے درمیان کیا ہو تباین ہو کل رؤوس کے کل عدد کو حاصل ضرب تصحیح ہوگی. تصحیح المسئلہ ہے. پھر ہر ایک کے حصے کو مضروب کے ساتھ وہ مضروب و کل عدد مضروب جو ہے حصہ نکل آئے گا. آگے سمجھیں. بہرحال 4 یعنی اصول اربع جو رؤوس اور رؤوس کے درمیان صبر یعنی وہ 4 اصول جو رؤوس اور کے درمیان ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ سہام کی جو کسر ہے نا وہ طائفہ تین پر آئے یا اکثر پر آئے. طائفہ اکثر پر آئے. کس پر آئے؟ اگلے ان سارے ایمی چلنے نے بھی کسر ایک تے نہیں آئی تو پہلے انہاں دے چب تے پھر مسئلے وال جانا ہے. سنیں کیا کہ جی کسر سہام کی جو کسر آئی ہے وہ ایک طائفے پر نہیں. اب جن کے سہام میں کسر آئی ہے پہلے ان کو اپنے حصے کے ساتھ جوڑ کرنا اس کو نکالنا ہے. وفق نکالنا ہے یا تباین ہے تو پورا. پھر جو جن رؤوس کے اندر کسر آ رہی ہے نا یہ طائفہ ہے اس کے رؤوس کتنے ہیں یہ طائفہ ہے اس کے رؤوس کتنے ہیں. اگر تو ان کے رؤوس کے اعداد کے درمیان مماثلت ہے. کیا ہے؟ اگر ان کے رؤوس کے اعداد کے درمیان مماثلت ہے. یہ پہلا قانون ہے. مماثلت نہیں تو اگلے قانون ہوں گے. ان رؤوس کے درمیان مماثلت ہے رؤوس کے اعداد کے درمیان مماثلت ہے یہ پہلا قانون ہے. تو اب حکم اس میں یہ ہے کہ وہ جو رؤوس کے اعداد ہیں نا چونکہ مماثلت ہے کسی رؤوس کے عدد کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے تو یہ تصحیح ہو جائے گی. پھر مضروب میں سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دے کر حصہ نکال لیں. حصہ صبر کریں کیا بیان کرو قانون. پہلا وہ 4 قانون جو رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہے ان میں سے پہلا قانون یہ 4 بننے تانے کہ کسر ایک طائفے تے نہیں چوکھیاں تے بھی تاں یہ 4 اگلے بننے نہیں. پہلا قانون یہ ہے کہ ہو کسر جو ہے نا وہ ایک طائفے پر نہیں زیادہ پر ہے 2 یا 2 سے زیادہ ہے. اب یہ جو رؤوس ہیں ان کے اعداد
کے درمیان مماثلت ہے کہ مماثلت نہیں تو اگے آوے گا، وہ اگے آوے گا، مماثلت ہے اگر مماثلت ہے تو پھر کسی ایک عدد کے رؤوس کے عدد کو کسی ایک طائفہ کے رؤوس کے عدد کو اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دینی ہے، تو حاصل ضرب تصحیح مسئلہ ہے، تصحیح ہو جائے گی. پھر ہر ایک کے حصے کو مضروب میں ضرب دے کر حصہ نکالیں. حصہ نکال لیں. تو آخر ایک باری اگر کسر اور دوسرا پہلا قانون قانون 4 میں سے یہ ہے، پہلا قانون 4 میں سے یہ ہے کہ کسر جو ہے وہ ایک طائفہ پر نہ ہو بلکہ 2 طائفہ پر ہو یا اکثر پر ہو. تو اب اگر یہ جو طائفہ ان کے رؤوس کے اعداد کے درمیان مماثلت ہے تو پھر حکم اس میں یہ ہے کہ ان رؤوس میں سے کسی ایک کے رؤوس کے عدد کو اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دینی ہے تو تصحیح مسئلہ ہو جائے. جو ضرب اصل ضرب آئے گا وہ تصحیح مسئلہ ہے. پھر ہر ایک کا ہر ایک کا رؤوس کے حصہ ساتھ ضرب دے کر اس نہ ہر ایک کے حصے کو مضروب کیسا وہ جنہوں ضرب دیتی ہے. آگے سمجھے. اے شاباش سے صبر. متن میں جو مسئلہ بنایا ہے وہ ہے 6 بیٹیاں کسر آئی، 3 دادیاں آئی، 7 3 چاچے 3 صبر. یہ مسئلہ ہے. ایک بار شرح پڑھ دیا تو پھر پتریں نال نبڑ دیا نا، پھر مل کے خیر ہو جی. اور بہرحال صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بہرحال اصول اربع، بہرحال اور تلے دیکھنا ایک باری شروع اصول اربع میں وہ جو کن کے درمیان ہے آندھے نے ایک گل یاد کر کے ٹوریا جے تڑے کو ڈاکٹر پیسے نہ چوکھے لے لوے. جان اس بات کو کہ نظر کرے گا تو پہلے ہر فریق اور اس کے سہام کے درمیان، ہر فریق کہ جب رؤوس اور رؤوس کے درمیان جو ہے نا کسر آئے گی نا تو پہلی یہ بات تو نے دیکھنی ہے کہ بین کل فریق و سہام ہی، پہلے ہر فریق تے ان دے حصے نو پہلے آپس میں دیکھنا ہے. سنے ہی پس اگر وہ ان میں تباین ہو تو پس ثابت کر لے تو فریق پورا. ہن پورا روز پھڑ لا، ہن انہوں اگلے روز کو لے جا. اور اگر ان میں توافق ہو تو اب تو توافق پڑھنا ہی ہے، تو پورے روز نہیں لینے. کی لینا ہے؟ سنے ہی اے پہلے گل پکاؤ تھے او میرے یارو، پہلے رؤوس نو اپنے سہام نال ویکھنا ہے. ایتھے کی نسبت ہے جی تو اتھے کی ہے تو پھر پورے روس. اگر توافق ہے وفق لینا ہے، روس کا وفق. پھر نظر کر توں اعداد کے درمیان جو ثابت کیے گئے اصول اربع کے ساتھ. پس اگر فین تماثل العددان، اگر وہ عددان کیا ہے اور رؤوس کے، تو ضرب دینی ہے ان میں سے ایک کو کس میں. اور اگر بین تداخلا، وہ ان میں تداخل ہو گیا ہے تو ضرب دینی ہے ان کے بڑے کو. اور اگر ان میں توافق ہو گیا ہے تو ضرب دینی ہے وفق کو دوسرے کے کامل میں، پھر حاصل کو اصل مسئلے میں. یہ چارے قانون کٹھے کر دیں تنوں ایک باری ماڑا جا پھیرا آ جائے. یہ اگلے قانون دی گل آ رہی ہے. اور اگر وہ تباین ہو گئے سر تو ضرب دے تو ان کے ایک کو دوسرے میں، پھر حاصل کو اصل مسئلے میں. ہی الضابطہ فنسا. چلو جی سمجھے ہی. ہوں واپس چلو کہ اصول اربع وہ جو رؤوس اور پس ایک ان کا یہ کہ ہو کسر، یعنی کسر کس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طائفتین من الورثہ، وارثوں میں سے یا ہوں اگاں ویکھنا ہے اساں.
لیکن ان کے رؤوس کے عدد کے درمیان یعنی رؤوس ان کے کہ کسر آئی ہے ان پر ان کے عدد کے درمیان کیا ہے؟ دھیان کریں میں مراد بے اعداد رؤوس سے کس سے؟ مراد بھی اعداد رؤوس سے وہ ہے جو شامل ہو عین ان اعداد کو اور ان کے وفق کو بھی۔ اور تھلے ویکھن سوال جواب دفع لما کیلا یعنی جب کہ سہام اور روس کے درمیان موافقت ہو تو اب تو وفق لیا جائے گا اور نظر کی جائے گی نسبت بین و بین اعداد روس الآخر و ما قال المصنف یہاں وہ تو یہاں نہیں پائے گا، یہاں تو یہ ہے کہ وہ روس میں وہ جو ہے نا مماثلت پائے گی تو کسی نے بھی لے لو وہ جی تھلے دیکھنا ہی نہیں انجتا نہیں ہے گا جی، اس کے ساتھ دیکھ کر پھر مماثلت نکلے گا، سمجھے ہی؟ اے شابت ہوں واپس چل، یعنی مراد رؤوس کے اعداد سے وہ ہیں جو خود پورے اعداد ہیں یا ان کا اپنے حصے کے ساتھ وفق نکلا ہے، کیونکہ جب ہو بین رؤوس طائفہ و سہامہم مثلاً کیا سنیں تو رد کیا جائے گا ان کے رؤوس کے عدد کو اس کے اولاً کھانے چ پئی جے بھی پہلے اوتھے ہوندا وفق کر لینا ہے، پھر اعتبار کیا جائے گا مماثلت کا اس وفق کے درمیان اور باقی ستت علیہ فلم سے مثال ہوندی سمجھی جے گل بھی پہلے انج کرنا ہے تو پھر ہون جی مثال آگے پس حکم اس میں یعنی اس صورت میں یہ کہ ضرب دی جائے گی احد الاعداد المماثلت کو کس میں پس حاصل ہو جائے گا وہ عدد کہ صحیح ہو جائے گا اس کے ساتھ جمی فرق پر جمع فریق پر ہون جی مسئلہ جی ایک بار پھیرا دینا پتر پھر دوبارہ لکھنا ہے مثلا 6 بیٹیاں اور 3 جدات اور 3 چاچے 3 مسئلہ بنے گا 6 سے بیٹیوں کے لیے 6 بیٹیوں کے لیے اور وہ کتنے ہیں ایتھے ایک نبیڑی ہونا ہے پتر اے سیر کنے نے حصہ کنا ہے نہیں مستقیم ان پر لیکن 4 کے درمیان اور ان کے رؤوس کے عدد کے درمیان نصف ہے پس لے لیا ہم نے ان کے رؤوس کے عدد کا کیڑی شے وہ کون ہے لو جی ہونے 6 کڑیاں دا سا 3 لے لیا قابو آ گیا اور 3 جدات کو کیا ملے گا اور وہ کیا ہے مسئلہ جو 6 سے بنیا کوگو اور نئی مستقیم اور نئی موافقت ایک اور ان کے یہ تو کوئی موافقت نہیں ہے کیونکہ ایک نہ تو دی کوئی نہیں پس لے لیا ہم نے دادیاں دے سارے سیر کیونکہ بڑا چیر کھپائے نے بڑا فائدہ دین گے جی اچھا جی وہ بھی 3 تھے یہ بھی اور وہ بھی 3 ہیں اور 6 اور کتنے چچے ہیں 3 چچوں کے لیے باقی ہے بطور اسباب وہ کنا بچ گیا وہ بھی 1 کی اور وہ بھی 1 ہے اور 1 اور 3 چچوں کے ان کے سروں کے درمیان بھی تو پس لے لیے ہم نے ان کے پورے پھر نسبت دی ہم نے ان اعداد ماخوذہ کو بعض کی طرف تے سارے 3 بن گئے کہ کوئی نہیں بنے تو پس ضرب دی ہم نے کسی ایک 3 کو 6 کے ساتھ اصل مسئلے میں تو کی بنیا تو پس ہو گئے 18 اب اس سے تک سے تستقیم المسئلہ ہو گیا جی ہون مضروب کیے مضروب کیے 3 اور مضروب کیے انہوں قابو رکھی دا کیونکہ انہیں اگر ٹورنا سارا مسئلہ جڑا نا جی حضرت صاحب یہ ہوندے نے جی تو ہون بیٹیوں کے لیے جب کہ تھے بیٹیوں کے لیے کتنے ضرب دی ہم نے ان کو مضروب میں فسار ایسنا عشرہ تے کڑیاں کنیاں تے لبے کنے 12 تے ہونے تقسیم ہو سکتے ہیں کہ نہیں
ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ 6 ਤੇ 12 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਦਾਖੁਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਿਰ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? 2-2 ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ 2-2 ਦਾਦੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇ 3 ਇੱਕ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੜਾਓ ਟਾਫੀ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਸਾਰਾ ਸਲਾਸਤਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਚਾਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ 3 एकम 3 ਅਬ ਹਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਕਰੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਮੌਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? 6 से मसला शुरू है। ਨੇ 6 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। 9 सानी ਦਾ सुलसान और सुदस ये इकट्ठे मुख्तलिफ है। ਬਈ ਇੱਕ ਸੁਦਸ ਹੈ ਸੁਲਸ ਤੇ ਸੁਲ और सुलसान ਤੇ ਸੁਲਸ भी सुलस कोई नहीं सुलसान मसला कैसे बनेगा? 6 से बंड जी। सुलसान बेटियां की 4, एक जद्दा की, एक चचियां की बतौर असबा। ये ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। जी तो अच्छा जी बेटियों के अदद में जी 6 और उनके रूस में जी क्या है? तवाफुक है। तो तवाफुक भी निसफ है क्योंकि इन दोनों को 2 ख़त्म करता है। तो अब जो रूस है उनका निसफ निकाला क्या? 3 ये 3 महफूज हो गया। आगे कितने कौन है? आगे जद्दा है। अदद 3 जद्दा 3 और 1 के दरमियान तबायुन है 3 पूरे महफूज हो गए। आगे 3 चच्चे और हिस्सा 1 यहाँ 3 और 1 के दरमियान तबायुन है पूरे 3। तो अब जो रूस हैं सब के अंदर मुमासलत हो गई 3 3 3। तो लिहाजा अब किसी एक के रूस को ज़रब दें असल के साथ तो 6 या 18 हो गए जी। अब हर एक दे हिस्से नूं 3 नाल ज़रब दिओ 4 बेटियों का हिस्सा था 4 3 से ज़रब दी 12 हर बेटी को 2-2 मिल गए। आगे जद्दा है उनका हिस्सा है 1 और मजरूब है 3 को 1 से ज़रब दी 3 हर एक के लिए 1 है। चचों का हिस्सा है 1 मजरूब से ज़रब दी 3 एकम 3 हर एक के लिए 1 है। चलो जी वो समझ आ गया जी मसला। अच्छा एक लिखे थले ओ 4 नंबर हाशिए ते ਉਹ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 206 ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮਸਲਾ ਗੈਰ ਔਲੀ ਇੱਕ ਔਲੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਲਿਖੋ सलास अखवात ले अब व उम 3 ऐनी बहनें लिख लिया 3 जद्दात 3 खीफी बहनें। ये मसला कित्थों बनना है ध्यान नाल जरा क्यों? और सुदस और सुलस जमा 9 सानी के ठीक है मसला 6 तो बनाओ। 6 तो ऐनी बहनों को क्या मिले? सुलसान 4 मिले और जद्दात को 1 मिला और खीफियों को 2 मिले जमा करो 7 ਇਹ 6 ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ 7 ਲਿਖ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਢੋਂ ਦੱਸ। उख्तैनिया है 3 और सिहाम है 4 3 और 4 के दरमियान तबायुन है लिहाजा 3 महफूज। 3 महफूज। आगे जद्दा है 3 और सिहाम है 1 इसके दरमियान भी मुबाशरत है लिहाजा 3 महफूज। आगे है 3 खीफी बहनें और सिहाम है 2 इसके दरमियान भी मुबाशरत 2 और मुबाइन 3 महफूज। जी 3 अब सारे रूस के दरमियान अदद के दरमियान क्या आ गई? मुबाशरत। अब किसी 3 को ज़रब दी 7 औल से तो की बन गया 21। हुण ज़रब किंदे नाल दित्ती? 3 हुण लियाओ वापस। जी उसका पहले हिस्सा था 4 को 3 से ज़रब दी 12 हर एक के लिए 4 होगा। शाबा। जद्दा का पहले हिस्सा था 1 को 3 से ज़रब दी 3 हर एक के लिए 1 होगा। शाबा। खीफी का हिस्सा था 2 को 3 से ज़रब दी 6 हर एक के लिए 2 होगा। 2 हो गए। माना करो अगला पढ़िए कानून शबा शबा जल्दी करो। और बहरहाल अरबा आपको समझ लगी जी। पास एक उनका ये कि
ہو کسر اور کندی کسر سیام کی کسر بسم اللہ کسر اے طائفتین پر یا اکثر پر لیکن ان کے رؤوس کے آداد کے درمیان مماثلت ہو لیکن پہلوں ہر ایک دا حصہ تے ان دے رؤوس نو آپس وچ جوڑ کے ویکھ لینا ہے سمجھ آ گئی جی در مماثلت ہو تو پس حکم اس میں یعنی اس صورت میں یہ کہ ضرب دی جائے اعداد کے ایک کو اصل مسئلے میں اذا کانت عادلہ ولم تکن عائلہ تو پھر اول میں جیسے 6 بیٹیاں 3 دادیاں اور 3 چچے اور چلنا اور بہرحال 4 قانون بس ایک ان کا یہ ہے کہ ہو کسر طائفتین پر یا اکثر پر شاباش لیکن شاباش ان کے شاباش رؤوس کے اعداد کے درمیان مماثلت ہو بس حکم اس صورت میں یہ ہے کہ ضرب دی جائے گی اعداد کے ایک کو اصل مسئلہ میں بہرحال چوتھا پس ایک اس کا یہ کہ ہو کسر طائفتین پر یا اکثر پر اور لیکن ان کے رؤوس کے اعداد کے درمیان مماثلت ہے پس حکم اس صورت ہونی میں ہو یہ ہے کہ مماثلت ہو مماثلت ہو پس حکم اس صورت میں یہ ہے کہ ضرب دی جائے اعداد کے ایک کو اصل مسئلہ میں جیسے 6 بیٹیاں اور 3 جدات اور 3 چچے اگے جی وسانی وثانی ان یکون چل تو پڑھ بھائی والثاني أن يكون بعض الأعداد متداخلا في البعض فالحكم فيها أن يضرب أكثر الأعداد في أصل المسألة مثل 4 زوجات و3 جدات و12 عما چلو جی دوسرا قانون عروس کے درمیان جی وہ یہ کہ کسر کتنے پر ہے کسر طائفتین پر ہے یا اکثر پر ہے اس سے چلنا جی جی اس سے چلنا ہے جی ثانی یہ کہ ہوں بعض اعداد یعنی بعض اعداد رؤوس الوار منکسر علیہم سہامہم من طائفتین یا اکثر کل سمجھیا یہ کہ ہو بعض اعداد متداخلہ فی البعض اور رؤوس کے جو اعداد ہیں وہ کیا ہوں بعض میں متداخل ہو آپس وچ نہیں سہام تے او تا پہلو کڈ لینا ہے کڈ کے تے اُتے جس لے لین تے لیاونا ہے نا جی او سی پیک تے اوتھے ہن پتہ لگنا ہے جی کہ وہ بعض میں متداخل ہے تو اب کیا کرنا ہے پس حکم اس میں یہ ہے کہ ضرب دی جائے گی وڈے نو ضرب دی جائے ظاہر جس لئے متداخلہ ہونے کے چھوٹا وڈا ہونا ہے کہ کونی تائیں متداخلہ بڑھنا ہے نا تو جو ان میں اکثر الاعداد ہے نا وڈے رہی اس کو ضرب دی جائے گی کس کو انہوں آگنا وڈے ہونے دے کو جو سول ہوں دینا گا سر دے ہوگا ویلنے چھ تو اس کو اصل مسئلے میں ضرب دی جائے گی اگر اولی نہیں ہے تو اولی ہے تو اول کے ساتھ ضرب دی جائے گی تو حاصل ضرب تسیہ مسئلہ ہوگا پھر ہر ایک کی ہر ایک کی حصے کو اس کے مضروب کے ساتھ ضرب دے کر حصہ نکل آئے گا پھر ایک باری اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہو بعض اعداد متداخل بعض میں بس حکم اس صورت میں یہ ہے کہ اکثر جو عدد ہے اس کو بڑا عدد جو ہے اس کو ضرب دی جائے اصل مسئلہ میں یا اول میں حاصل ضرب تسیہ مسئلہ ہوگی تو پھر ہر ایک کا حصہ نکال ہر ایک کا حصہ نکال کر مضروب کے ساتھ ضرب دے کر حصہ تو پہلے کٹ ہے نا جی اس کی تم ایک بار آخ ہوئے دوسرا قانون یہ ہے کہ رؤوس کے بعض اعداد کی آپس میں مماثلت نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان تداخل ہے سنیں جی حکم اس صورت میں یہ ہے کہ اکثر توافق ہوئے گا تے اگائیں پھر تباین ہوئے گا تے اگائیں جی 4 پورے ہو گئے جی حکم اس میں یہ ہے کہ اعداد کے اکثر کو ضرب دی جائے گی اصل مسئلہ میں تو حاصل ضرب ضرب تسیہ مسئلہ با گل مکی جی اچھا جی صبر پھر لکھ دیا نا ایک منٹ صبر کر 4 باری تو پڑھی 4 زوجہ کی 4 زوجہ اس مرنا نہیں تھوڑا کی سی بیچار جو بیویاں سن تو چھوڑے مرنا سی اور اس کی کرنا سی جی اچھا جی 3 جدات اور 12 چچے ہون شرح دیکھیے جی دھیان کرو جی بل اصل ثانی من الاربع نظر آ رہے ہیں انہیں کر پھیرا دینا پھر لکھ دیں عبداللہ
یہ کہ ہوں بعض اعداد یعنی بعض اعداد رؤوس منکسرہ علیہم سہامہم کن سے یعنی طائفتین یا اکثر وہ کیا ہوں بعض میں متداخلاً بعض میں پس حکم اس میں یعنی اس صورت میں یہ کہ ضرب دی جائے گی اس عدد کو جو اکثر ہوگا ان اعداد متداخلہ کا اصل مسئلہ میں کس میں اصل مسئلہ میں اگر ہم فرض کریں سورہ مذکورہ ہونی کڈی جے چاچا ایک ہوئے تو اوتھے کوئی نہیں دو طیفیں تے کسر آ جائے گی باقی سارا کام ہوئی ہے کہ بھئی ہن چاچے ہونی جننا بھئی امن واحدن بدل الامام ثلاثہ تو ہوگا انکسار کس پر فقط بس تو ہوگا ان کے بنات کے رؤوس کے وفق کے درمیان مماثل کن کے لیے عدد رؤوس جداد کے لیے کیونکہ چاچے نے نہیں لیا کیونکہ انہیں حصے کسر ہی کونی آئی جنہیں کسر آؤں اتنے وہ سٹو کھاندے نہیں ہوں دو نہیں تو پھر ہر ایک ان میں سے تین ہے تو ضرب دی تین کو تو کیا ہو گیا تصحیح بس وہ گل بنی چاچے نے پھر تین ایکم تین اس ایک نو تین لب گیا بس اینی گل ہے سمجھے ہی اچھا جی تیانا نکیو اصل ثانی کس سے اربع چار مسئلوں سے یہ کہ ہوں بعض اعداد یعنی بعض اعداد رؤوس کے کہ کسر آئی ان پر ان کے سہام کی لیکن وہ کون ہے طیفتین یا تو وہ جو رؤوس کے اعداد ہیں وہ کیا آپس میں اب حکم اس میں یعنی یہ کہ ضرب دی جائے اس کو جو اکثر ہو کس میں اصل مسئلہ میں سنیں اور تھلے ضرب دے تو اکثر اعداد کو لے تداخل فی اصل مسئلہ اتنے 12 ہیں تو پھر ضرب دیاں گے تو جناب 144 تے گل جانی ہے کوئی گل نہیں کہ ہویا پھر جی اچھا جی پاکستان جی ویسے ہی نوٹ چھوٹا ہو گیا 5000 تو گل شروع ہوندی ہے جی یہ تو کوئی اور ملک ہوندا تو پھر 20 تو جان لگا ڈر لگتا یار انہیں پیسے کتوں آ گئے جی اچھا جی اتنے تو کاغذاں والا صاحب ہے جی اصل مسئلے میں 4 زوجہ 3 جدات تے 12 چچے سنیں اے شاباش ایک اور مسئلہ لیکن بعد پڑھ دینا کہ آئی پہلے پڑھیے نا بسم اللہ ہن دھیان کریں اصل مسئلہ پڑھنا ہے جداد کے لیے سدس اور وہ کیونکہ 12 میں جو سدس 2 واجیا ہوں ایک الگ ٹھیک کرنا ہے یہ 2 دادیاں کنی ہیں پس نہیں مستقیم ان پر دادیوں کے رؤوس اور ان کے سیام کے درمیان اساں پورے 3 قابو کر لیں تھیلے پا لیں نہیں اور زوجات 4 ہیں ان کے لیے کیا ہے وہ کتنا ہے 3 ہے تے 4 تے 3 دے درمیان بھی تو ہم نے پورا سر پھڑ لیا کی 4 نہیں یار نہ ہاں ٹھیک ہے 4 ہے پہلو کی ہے ہون 4 چاچے کنے نے تو اس کو باقی ملا وہ کتنا ہے 7 تے 12 تے 7 مستقیم نہیں ہے گا تے 7 تے 12 وچ بھی تے پورا اساں 12 لے لیا کہ نہیں ہون اے جڑا ہے نا 12 لے لیا پھر طلب کی ہم نے نسبت رؤوس کے اعداد کے درمیان جیسے سے پھڑ کے لے آندے نہیں اوہی 3 4 تے 12 اے 3 تے 4 3 تے 12 میں بھی تداخلی کہ کوئی نہیں تداخل اے شاباش اگرچہ 3 تے 4 دا آپس سے نہیں ان اگے تداخل 2 میں تداخل ہے 12 میں وہ جو کہ اکثر اعدادی رؤوس ہے لہذا وہ وڈے نوا کو ہن جناب تسی آؤ میدان وچ ضرب دی ہم نے 12 کو اور وہ کتنا ہے اصل مسئلہ بھی 12 ہے 12 اے شاباش ایتھوں تصحیح ہوئی ہو تے مضروب کنا ہی مضروب 12 ہن ہر ایک دے حصے نو 12 نال جب کہ ہے جداد کے لیے اصل مسئلے سے
ضرب دیا ہم نے اس کو مضروب میں 12 میں وہ 12 ہے تو کتنے ہو گئے 24 تو دادیاں کنیاں 3 ہر ایک کے لیے 8 لو جی دادیوں ٹافیاں لبیاں جے ایک ایک کھایا جے 8 دن نکل جان گے تواڈے اور 4 زوجہ اصل مسئلے سے 3 ضرب دی اس کو مضروب مذکور میں 12 میں 12 کے 36 تے زوجہ کنیاں 4 کنے کنے آئے دونوں 9 چوکا 36 چاچے کنے چاچے 7 چاچے 12 حصہ کنا 7 نو 12 نال ضرب دیو 84 تے پھر 84 نو تقسیم کرو ہر ایک نو 7 ہیں 7 7 آ گئے انج مسئلہ لکھیے جلدی کر میں مخدر 10 لکھ کے جڑا لکھیے ہیں 1200 مسئلہ بنسی 12 تو کیوں بنے گے 10 کیونکہ 9 اول کا رکو مختلط ہے 9 ثانی کے بعض کے ساتھ شاباش مسئلہ ہوا 12 سے ہاں پھر زوجہ کو ملے گا ربو 3 شابا جداد کو ملے گا سدس 2 شابا باقی 7 ملے گا چچوں کو بطور اسبا تو اب ان کے عدد کے روز اس میں اول کوئی نہیں ہے جی اول نہیں ہے ہاں یہ ان میں تداخل ہے اور عدد بڑا جو ہے وہ 12 ہے 12 کو ضرب دی 12 سے 144 ہو گئے یعنی وہ ہے نا بھی پہلے دیکھو نا جی 3 4 تے 12 نہیں کہ ان کے جو اپنے آپس میں ممارست نال فائدہ جنا کہ مڈو شروع کرنا پھر ایک باری زوجات 4 ہیں اور حصہ ہے 3 تے 3 اور 4 میں مباشرت ہے لہذا 4 محفوظ 4 محفوظ اگے جداد 3 ہے اور حصہ ہے 2 ان کے درمیان مباشرت ہے لہذا 3 محفوظ اب 4 اور 3 محفوظ جی چچے 12 ہیں حصہ ہے 7 12 اور 7 میں مباشرت ہے لہذا 12 محفوظ اب 12 کے ساتھ 3 اور 4 کا تداخل ہے تداخل ہے کہ کوئی نہیں جی تداخل ہے اے شاباش ہے جی تداخل ہے کہ 3 بھی 12 نو ختم کر سکتا ہے تے 4 بھی ختم کر سکتے صرف ہے کہ 3 4 واری تے 4 3 واری جی جی تو لہٰذا اب جو بڑا ہے کون 12 اس کو ضرب دی اصل مسئلہ 12 کے ساتھ حاصل ہوا اب تصحیح کہاں سے ہوئی 144 سے اب ہر ایک کا مڈو دیکھنا پھر جی اب تھا مضروب ہے 12 زوجات کا حصہ تھا 3 کو 12 سے ضرب دی 36 ہر ایک کے لیے 9 ہوگا شابہ جداد کے لیے تھا حصہ 2 کو 12 سے ضرب دی 24 ہر ایک کے لیے 8 ہوگا شابہ چچے تھے 12 اور حصہ تھا 7 کو 12 میں ضرب دی 84 ہر ایک کے لیے 7 ہوگا 12 چچے اے شاباش ادھر اگے دیکھو اگر فرض کریں ہم اسی صورت میں زوجہ واحدہ بدلے زوجات اربع تو اب انکسار طیفتین پر ہوگا فقط ہوں انہوں دونوں دی کوڈی پانی ہے میری مراد جدات سلاس تے 12 چچے اور ہے عدد رؤوس جدات کا تھلے پہلو کٹ لے تھلے پہلو کٹ لے جی کیونکہ وہ 12 چچے جی تو انہوں دا حصہ 7 انہوں تباین اتنے دادیاں دی حصے وچ بھی تباین تو یہ 4 نا زوجہ ہے کہ نا تو جداد کا حصہ کتنا 3 ہے تو 3 اور 12 میں پھر کیا ہے تداخل ہے تو بڑا کون ہے تو پھر ضرب دیں گے تو کہاں پہنچے گی صرف یہ کہ وہ بیوی کر لی ہے تو انہیں چوکھے مل جان گے جی بھائی نہیں گال ہے صرف پھر ضرب دیں گے 12 کے ساتھ تو اب ایک زوجہ کو کتنا ملے گا 36 مل جائے گا پہلے 4 سن فرض کرو اچھا ایک مطلب 2 زوجہ ہون پھر اور طرح ہو جانا جی سنا جی پھر وفق نکالنا پینا 3 زوجہ ہون پھر اور طرح ہو جانا پھر مماثلت ہو جانی ہے پھر بھی پورا عدد 4 ہون تو پھر اور طرح ہو جانے ایک بدلا کے بشک تسی مسئلہ کٹ دے جاؤ گے تو کنے مسئلے بن جاتے گے جی اور سمجھے ہی اچھا او ویکھو نا تھلے ایک منٹ پاس زوجات نہیں لکھا جتھے جیسے کہ امراتین و اربع امام مسئلہ 4 سے ربع اس کا 1 امراتین کا نہیں مستقیم ان پر اور اس کے درمیان اور ان کے رؤوس کے درمیان مباینت ہے لیا ہم نے جمی عدد رؤوس کا اور باقی وہ 3 چچوں کے لیے 4 چچوں کے لیے ہیں تو نہیں مستقیم ان پر ان کے مباینت ہے تو لیا ہم نے جمی رؤوس پھر نسبتی بعض کو بعض کے ساتھ پایا ہم نے تداخل ضرب دی اکثر کو وہ کون ہے اصل مسئلے میں تو کیا بن گیا 16 تو اس سے کیا ہو گئی
اور پہچانا گیا نصیب ہر فریق کا. مما مر. جی یہ لکھا ہے مسئلہ؟ جی لکھیے. جی لکھیے. اچھا کی لکھے؟ دو زوجہ. نہیں 4 زوجہ نا، 2 زوجہ تے 4 چچے. مسئلہ کہاں سے بنے گا؟ 4 سے. بناؤ. زوجہ نو کنا ملیا؟ 1 ملیا. تے 4 چچیاں نو بطور اسبا 1 تے 2 وچ تے 3 تے مباینت ہے. تو ہن اے 2 تے 4 وچ کی ہے تے بڑا کون ہے؟ 4 نو ضرب دیو کندے نال؟ 16. مضروب کون ہے؟ تے حصہ کنا سی امراتین دا؟ 4 × 4 دوواں نو. 2 ایسی 2 اور کا حصہ تھا 3. 3 کو 4 سے ضرب دی 12. ہر ایک کو 3 3 پورے ہو گئے. اے شاباش سے. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل مسئلہ ٹھیک ہے پچھے نو کولو اشیا نمبر 1 تے او مثال المسئلہ آئلہ نظر آیا جی. 4 زوجہ کی اور 3 عینی بہنیں جی 3 اور 24 جدہ 24 یہ تو بکرو پیچھا جڑا ہے نا جی جانا پینا پیچھا. یہ تو دیوبند بریلی والے کیس تو پہلوں دی پیچھا جانا پینا تا چوی بننی ہے جی. ہاں بھائی سنی. اب اصل مسئلہ جو ہوگا نا یہ لکھ لیا نہیں؟ جی 12 سے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ 9 اول کا رکوع مختلط ہے 9 ثانی کے بعد کے ساتھ. 12 سے مسئلہ بنانا. اچھا جی بسم اللہ. 12 تو مسئلہ بنا کے تو پھر بنڈے ہی بنا مسئلہ. ہوں بنا بنڈ کنے کنے ہیں؟ رکوع ملا 3. جدات کو ملا سدس 2. ہاں باقی چچیاں کی پیچھے 8. ایک ہی بن گیا. کس طرح 13 کیویں ہول ہویا 13 تے؟ مسئلہ کتوں بنیا؟ مسئلہ 12 سے بنا. زوجات کو رکوع ملا 3 اور ان کو ملا سدسان 8. ہاں 8 تے ترا ہے 8 طرح 11. تے جدات ان کو ملا سدس 2 13. انج کیونکہ اسباب تے پھر تے جتے اسبا ہے اتنے ہول نہیں جی ہوندا ہے. دھیان کریا جی اسبے والی تھان تے ہول نہیں جی ہوندا پلا ہوئے. کنے بن گئے 13. ہوں دے نا حصے کنے دیتے نے؟ اچھا ہوں ویخ مڈو شروع کر. کون ہی پہلا؟ زوجات 4 اور 3 میں تباین ہے لہذا 4 محفوظ. اگے آگے اخت ہیں وہ 3 ہے اور عدد حصہ ہے 8. 8 اور 3 میں تباین ہے 3 محفوظ. جدات ہیں 24 اور حصہ ہے 2. اس میں تداخل ہے لہذا 12 تداخل بنتا ہے اس میں یعنی نصف 12. اب محفوظ کا کیا ہوگا ہمارے پاس؟ 3 اور 12 یہ محفوظ ہے. تو 4 3 12 میں پھر تداخل ہے. جی تداخل تو بڑا عدد کون ہے؟ اس کو ضرب دیں کنے ہو گئے؟ 156. جی اب ضرب دیں. زوجات کا حصہ تھا 3. 3 کو 12 سے ضرب دی 36. ہر ایک کو 9 9 ملے گا. شابہ. اخت کا حصہ تھا 8. 8 کو 12 میں ضرب دی 96 اور ہر ایک کو کتنی زوجہ نے؟ اخت ہیں 3 اخت. ہاں 3. 96 تو 3 کڈو نا. 32. ہاں شاباش. ہر ایک کو 32. اچھا جدات کا حصہ تھا 2. 2 کو مضروب 12 میں ضرب دی 24. ہر ایک کو 1 1 ملے گا. ہر ایک کو 1 1 ملے گا. آگے سمجھ. اور تھوڑا نقشہ بنیا پہ کتاب تے وہ بنیا پہ نا لیکن تھوڑی مارست کرو نا. آپ وہ نقشہ بنیا پہ سامنے تھوڑے پہ مسئلہ 12 کو اول 13 تے تسیح نظر آ رہے ہیں. او این لکھیے اول تے تسیح 156 تے زوجہ دے پہلے 3 وہ سارا کٹ کے پھر ضرب دیتی کندے نال تے 36 پھر ضرب دیتی کندے نال 8 پھر 12 96 پھر ضرب دیتی 2 نال
24 آگے سمجھ اے شاباش چل میں نکیو اور ثانی یہ کہ ہوں نہیں سمجھائی ثانی یہ کہ ہوں بعض اعداد متداخل بعض میں پس حکم اس میں یہ کہ ضرب دی جائے اکثر الاعداد کو اصل مسئلے میں بھئی پہلے اندے نال جوڑنا ہے تو جتھے تداخل ہوندا ہے نا اوتھے وڈے دا نصف کڈی دا ہے جتھے اوتھے وڈے دا نصف کڈنا ہے جی ہاں جی کس میں اصل مسئلے میں تے جیسے 4 زوجات 3 جدات اور 12 عم یہ کیڑا مسئلہ ہے بھئی عادلہ تے 4 زوجات 3 اخوات عینی تے 24 جدہ یہ مسئلہ آئلہ ہے ہاں جی اور ثانی یہ کہ ہو بعض الاعداد متداخل بعض میں پس حکم اس میں یہ ہے کہ ضرب دی جائے اکثر الاعداد کو اصل مسئلہ میں جیسے 4 زوجات اور 3 جدات اور 12 چچے اور ثانی یہ کہ ہو بعض اعداد متداخل بعض میں پس حکم اس صورت میں یہ ہے کہ ضرب دی جائے اکثر الاعداد کو اصل مسئلہ میں جیسے 4 زوجات 3 اور 3 جدات ایک منٹ بن کے 12 چچے باقی پڑھ لیتے نا ملو فرض نا ہیں ایک زوجہ ہوئے تو پھر وہ گل جنہ تے کسر آنی ہے نا انہوں نے ویکھنا ہے انہوں دا آپس سے جوڑنا ہے جی جے کسر ایک طیفے ہوئے تو پھر صرف اون دا تے اون دے حصے دا جیڑی شاید نکلنی ہے جے وفق ہے تے وفق نال ضرب دینی ہے تے جے اصل ہے جے وفق نہیں تباین ہے تو پھر روس کے کل کو ضرب دینی اصل مسئلے میں تصحیح ہو جائے گی صرف وہ دیکھنا جی یہ ہوں ایک پاسے تصحیح ہے دوجے پاسے بھئی ان دی جائیداد 20 لاکھ جی ہوں بھئی کیویں بنڈنی ہے وہ یہ قانون ایویں جی بنتے پہ اتوں بھی ہے کہ ہر ایک کے حصے کو اس کیس کے ساتھ ضرب دیں جو اصل ضرب ہوگا وہ اس کا 6 لاکھ میں سے نکل آئے گا طریقہ گل ہوئی ہے جی تو ان تو کیلکولیٹر نال نکلا ہوتا جلدی نال لیکن وہ جل آ جائے گا تو پھر اس میں ممارست ہو جائے گی جی چلو جی شاباش